کتابیں اس نے پہلے بھی کئی بار چرائی تھیں، لیکن ایسا اس کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا جس نے اسے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ یہ ایک ناممکن سی بات تھی۔ وہ کسی سے اس کا تذکرہ بھی کرتا تو کوئی بھی اس کا یقین نہ کرتا، بلکہ اس کو پاگل قرار دے دیتا۔ مطالعے کا وہ بچپن سے شیدائی تھا۔ اس کے بچپن کے زمانے میں ٹی وی بھی نیا نیا آیا تھا اور بہت ہی کم گھروں میں ٹی وی ہوتا تھا۔ اسی لیے مطالعہ اس زمانے کی سب سے بڑی تفریح اور سستی تفریح تھی۔ بچوں کی کہانیوں اور رسائل سے ہی اس نے مطالعے کا آغاز کیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس نے عادت اور پھر معمول کی صورت اختیار کر لی۔ عین یہی معاملہ کتاب چوری کے ساتھ بھی ہوا۔ مطالعے کے ساتھ کتاب چوری بھی پہلے اس کی عادت اور پھر معمول بن گئی۔ کئی دوستوں کی کتابیں اس نے اپنی لائبریریوں میں لا کر جمع کر دی۔ کالج، یونیورسٹیوں سے لے کر مختلف اداروں کی لائبریریوں سے جہاں موقع ملتا وہ کتاب چوری کر لیتا۔ یہ عادت اس حد تک اس کے مزاج کا حصہ بن گئی کہ اس نے کتاب کی دکانوں پر بھی ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیے۔ یوں ایک اچھا خاصا ذخیرہ جمع ہو گیا تھا اس کے پاس، لیکن ہوا یہ کہ جوں جوں چوری کی کتابوں کا ذخیرہ بڑھتا چلا گیا، اس کی مطالعے کی عادت اسی رفتار سے کم ہوتی چلی گئی۔ گویا اب اس کی اولین ترجیح کتاب پڑھنا نہیں بلکہ جمع کرنا رہ گئی تھی۔ زمانہ طالب علمی میں وہ اس قدر معصوم صورت دکھائی پڑتا تھا کہ کوئی گمان ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ نوجوان چوری بھی کر سکتا ہے۔ وہ تو خیر طویل تجربے سے اس نے اس قدر مہارت حاصل کر لی تھی کہ کبھی رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کی نوبت ہی نہ آئی، ورنہ اگر پکڑا بھی جاتا تو کسی کا یقین کرانا مشکل ہی ہوتا۔ پھر اتفاق سے پیشہ بھی اس نے اس قدر مہذب اپنایا کہ کوئی اس پر چوری اور وہ بھی کتاب کی چوری کا الزام لگاتے ہوئے خود ہی شرمندہ ہو جاتا۔ آپ ہی کہیے کہ استاد کے متعلق کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ بندہ ایک کتاب چور ہے؟ اپنے اسی عہدے اور تجربے نے مل کر اس کی اس عادت بلکہ معمول کو خوب بڑھاوا دیا۔ لائبریری اس کا معمول تو تھی، لیکن کس مقصد کے لیے یہ کسی کے گمان میں بھی نہ تھا۔ یہ سوال غیر متعلق ہرگز نہ ہوگا کہ وہ اس عادت میں مبتلا کیوں کر ہوا، جبکہ اس کے مالی حالات بھی کچھ ایسے برے نہ رہے تھے۔ اس بدعت کا آغاز ایک اتفاق سے ہوا۔ لڑکپن میں جب وہ کہانیوں کی کتابوں کا شدید شیدائی تھا، اپنے محلے کی دکان سے کہانیوں کی ایک کتاب خریدتے ہوئے اچانک اسے یہ حرکت سرزد ہو گئی۔ ہوا یوں کہ جو کتاب اس نے خریدنے کے لیے اٹھائی اس کے ساتھ ہی ایک اور چھوٹی سی کتاب اسی کتاب کے ساتھ اس کے ہاتھ میں آ گئی، جو اس کتاب کے عین نیچے رکھی ہوئی تھی۔ کتاب کی سائز مختصر اور ایک جیسی ہونے کے باعث اسے اندازہ نہ ہوا، نہ ہی کتاب فروش کو ہوا۔ وہ تو گھر آنے کے بعد جب رات کو وہ پڑھنے بیٹھا تو پتہ چلا کہ ایک کتاب کی قیمت دے کر وہ 2 کتابیں لے آیا تھا۔ پہلے تو اسے حیرت ہوئی کہ اسے اس کا اندازہ کیوں نہ ہوا، اور کتاب فروش جس کا کام ہی یہی ہے اس نے بھی دھیان کیوں نہیں دیا۔ دراصل وہ کتب فروش کا اس قدر باضابطہ گاہک تھا کہ وہ آنکھیں بند کر کے کتاب اس کے حوالے کر دیتا تھا، اس لیے رش میں شاید اس نے غور ہی نہیں کیا ہوگا۔ اس نے طے کیا کہ وہ کل ہی دوسری کتاب اسے واپس کر دے گا، لیکن پھر کتاب کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی نیت بدلنے لگی۔ اس نے خود ہی جواز تراشنے شروع کر دیے کہ میں نے چوری تھوڑی کی ہے، وہ تو اتفاق سے آ گئی تھی، اور اب اگر میں واپس کرنے چلا جاؤں تو کہیں وہ مجھے چور ہی نہ سمجھ لے۔ یوں رات دیر گئے تک اس کے اندر یہ کشمکش جاری رہی۔ خیر اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلے چند روز میں اس نے اس واقعے کو معمول کی بات سمجھ کر بھلا دیا، لیکن ہوا یہ کہ اگلی بار جب وہ کتاب لینے گیا تو ایک کتاب اٹھاتے ہوئے دوسری کتاب جان بوجھ کر اس کے نیچے کچھ اس طرح چھپا کر رکھ لی کہ نظر نہ آنے پائے۔ بس یہ وہی پہلی چوری تھی جس میں اس کے ہاتھ کپ کپائے، جسم کچھ لرزا اور پسینے کی کچھ بوندیں اس کے چہرے پر بھی آئی۔ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد پھر وہ کبھی نہ گھبرایا۔ بعد ازاں تو اس نے اس
عجیب و غریب منطق بھی گھڑ لی کہ ایک کتاب خرید کر اس کے ساتھ دوسری کتاب اٹھا لینا چوری نہیں بلکہ کتب فروش کے منافع سے اپنا حصہ نکالنا ہے جو وہ ہماری ہی جیب سے لیتا ہے۔ ایسے کئی خود ساختہ ترکیبیں اس کے ذہن میں آنا شروع ہو گئی جو کہتے ہیں پھر کبھی اس نے مڑ کر نہ دیکھا۔ وہ بڑے اعتماد سے آگے بڑھتا چلا گیا، کتابوں کے ذخیرے میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ عام طور پر وہ سیاسی موضوعات کے متعلق کم ہی پڑھا کرتا تھا، کہانیوں میں بھی اس کا مطالعہ عمومی نوعیت کا تھا۔ بھاری بھرکم چیزیں اس کے سر کے اوپر سے گزر جایا کرتی، اس کے باوجود اس نے دیوان غالب، کلیات اقبال اور فیض کے مجموعہ کلام سمیت شیکسپیئر کے ڈرامے بھی جمع کر رکھے تھے۔ یہ اور بات کہ انہیں کبھی ہاتھ نہ لگایا تھا، اور تھے وہ چوری کے ہی۔ ارد گرد کے سیاسی حالات نے کچھ برسوں میں ایسا پلٹا کھایا کہ ہر سو انقلاب کی گونج سنائی دینے لگی۔ ایسے میں انقلابی موضوعات سے متعلق تحریریں اور کتابیں بھی خوب چھپنے اور بکنے لگیں۔ اس نے انقلابی موضوعات پر بہت ہی کم پڑھا تھا، لیکن اب جب ہر مجلس، ہر صحبت میں انقلابی خیالات اور انقلابی شخصیات سے متعلق گفتگو ہونے لگی تو اسے محسوس ہوا کہ اس موضوع پر بھی کچھ پڑھ لینا چاہیے۔ شہر کے معروف کتاب گھر میں اس کا مستقل آنا جانا تھا، نیز اب وہ ایک معروف استاد بھی تھا، اس لیے وہ جب بھی کتاب گھر جاتا اس کی باقاعدہ آؤ بھگت کی جاتی، لیکن وہ کوشش کرتا کہ رش کے دوران ہی کتاب گھر میں داخل ہو اور اسی رش کے دوران خریداری کر کے واپس نکل آئے۔ اس طرح اسے واردات کرنے میں خاصی سہولت رہتی۔ سو وہ اپنی مخصوص حکمت عملی کے تحت کتاب گھر پہنچا، ایک عام سا ڈائجسٹ خریدنے کے لیے منتخب کیا اور باقی اپنے ہدف کی دو کتابیں بڑی مہارت سے یوں الگ کر کے رکھ دی کہ باہر نکلتے ہوئے تیزی سے انہیں کچھ اس طرح سے اٹھا لیا جائے کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ یوں بڑی آسانی سے وہ ایک کتاب کی قیمت میں 3 کتابیں لے آیا۔ حسب معمول کئی روز تک تو نئی کتابیں اس کے مطالعے کی منتظر رہی، وہ انہی کتابوں کے ذخیرے میں رکھ کر بھول ہی گیا تھا۔ پھر کل جب اس نے یوں ہی مطالعے کے لیے انہیں اٹھایا تو تبھی یہ واقعہ پیش آیا جس نے اسے چکرا کر رکھ دیا۔ ہوا یوں کہ جو ہی اس نے انقلابی موضوع سے متعلق کتاب اٹھائی اور صفحات پلٹنا شروع کیے، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کتاب کے تمام صفحے خالی پڑے ہوئے تھے، ان پر کچھ بھی چھپا ہوا نہ تھا۔ وہ حیران رہ گیا۔ کسی کتاب میں پرنٹنگ کی غلطی سے کوئی ایک آدھ صفحہ کبھی کبھار بلینک رہ جاتا ہے، خالی رہ جاتا ہے، لیکن پوری کی پوری کتاب خالی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے کتاب گھر میں کتاب کے صفحے پلٹ کر اس کا جائزہ لیا تھا، کتاب کی فہرست دیکھ کر ہی تو اس نے اپنے ہدف کے لیے مقرر کیا۔ تو اب اس نے چکرا کر دوسری کتاب اٹھائی جو انقلابی شخصیات سے متعلق تھی۔ اس پر حیرت کا پہاڑ سا ٹوٹ پڑا۔ کتاب کا ٹائٹل بالکل سفید تھا، حالانکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ کتاب کے ٹائٹل پر دنیا کی معروف انقلابی شخصیات کی تصاویر چھپی ہوئی تھی۔ اس نے بے قراری سے کتاب کے ورقے پلٹے، کورے کاغذ، بالکل خالی، بالکل سفید۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کتاب کی ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے آپ سے کچھ کہا اس طرح سے۔ پھر اچانک اسے ایک اور خیال آیا۔ اس نے وہ ڈائجسٹ دیکھنا چاہا جو ان کتابوں کے ساتھ لیا تھا۔ وہ واحد کتاب تھی جس کی اس نے ادائیگی کی تھی۔ ڈائجسٹ بھی کتابوں کے ساتھ ہی موجود تھا، اس لیے جلدی سے ڈائجسٹ اٹھایا۔ سرورق پہ ایک خوبصورت دوشیزہ کی رنگین مسکراتی ہوئی تصویر نمایاں تھی۔ پس منظر میں کچھ خون کے دھبے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ پر اسرار کہانیوں کا ایک معروف جریدہ تھا جسے وہ بہت شوق سے اور باقاعدگی سے پڑھتا تھا۔ اس نے جلدی سے ورق پلٹے، فہرست کے صفحات، اداریہ، کہانیاں، تصاویر، ہر چیز اسی طرح موجود تھی۔ تو پھر اس نے ڈائجسٹ ایک طرف پھینکا اور بے قراری سے پھر ان انقلابی کتابوں کو اٹھا لایا اور تیزی سے صفحے پلٹنے لگا۔ وہی کورے کاغذ اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ دوستو، اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ خیر میں کچھ نہیں کہوں گا، بس آپ نے وہ کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا، کیونکہ اس میں ظاہر سی بات ہے ایک بندے کی ذہنی
صلاحیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی بھی سنی گئی کہانی سے کیا سیکھ پاتا ہے، کیا سبق لیتا ہے۔ خیر جو بھی آپ نے سبق لیا وہ کمنٹ کیجیے گا۔ شکریہ۔